تمام طلبہ اسٹیج پر آ جائے. حفاظ کرام جن کو دستار بندی ہونی ہے وہ اسٹیج پر آ جائے. اور ہمارے مخصوص مہمانوں کے ساتھ میں جو طلبہ گئے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا بھائی محمد کوثر صاحب سے کہ مہمانوں کو لے کر علماء کو لے کر جلدی سے جلسہ گاہ میں حاضر ہو جائے. پروگرام بالکل ہمارے اپنے آخری مرحلے میں چل رہا ہے. دستار بندی ہونی ہے. حضرت الاستاذ قاری عبدالرؤوف صاحب کی تلاوت ہوگی. حضرت مولانا محمد جمیل صاحب کے تاثرات اور خیالات کا اظہار ہوگا اور ان کی مختصر سی دعاؤں پر انشاءاللہ پھر پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. طلبہ ترتیب سے بیٹھ جائے. وہی بیٹھو آگے پیچھے ہوگا, وہی بیٹھو اسی سائیڈ میں آگے پیچھے. میں اپنے اس پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے اس پورے مسابقے میں بحیثیت حکم بحیثیت جج رہے ہیں ان میں سے چند حضرات خیالات کا اظہار فرمائیں. سبھی حضرات اپنا سکون کا ماحول بنا لیں, دعا کا ماحول بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام, عزیز طلبہ, یہ قرآن کریم کا اور بیان و خطابت کا مسابقہ ہی نہیں بلکہ ایک مشاہدہ ہو رہا تھا. ہماری حاضری بیان و خطابت کے زمرے میں تھی. میں تاثرات تو کیا سبھی حضرات مقررین کی تقاریر سے خود ہی متاثر ہیں. میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنا بیان و خطابت میں طاقت پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بروئے کار لائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقاریر جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور سے عوام کے لیے ہوتی ہیں اور عوام کو مستفید کرنے کے لیے اصلاحی تقاریر کا یاد ہونا بہت ضروری ہے. عام طور سے جو طلبہ تقاریر یاد کرتے ہیں وہ منفی پہلو زیادہ اختیار کرتے ہیں جن میں جوش و جذبہ زیادہ ہوتا ہے یا کچھ تاریخی چیزیں ہوتی ہیں. عمومی اصلاحی تقریریں بچے بہت کم یاد کرتے ہیں جس سے عمومی فائدہ عوام کو نہیں ہو سکتا. آپ تقاریر یاد کیجئے نماز کے فضائل, نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں, زکوٰۃ, حج, روزہ اور اسی طریقے سے سود کی برائی, داڑھی اور سنن نبویہ کی عظمت و اہمیت, اسی طریقے سے سلام و کلام, معاشرت, ان موضوعات پر آپ تقاریر یاد کریں. یہ تقاریر حفظ یاد کر کے آپ تقاریر سناتے ہیں. آپ اگر چند 10-20 تقاریر یاد کیے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اکابرین کے خطبات کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ, قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کے جو خطبات ہیں ان کا مطالعہ کر کے آپ بغیر حفظ یاد کیے مطالعے کے بلبوتے پر تقریر کرنے کی مشق کریں. تیسری بات یہ ہے جو مقررین کا جو انداز ہوتا ہے بعض مرتبہ اتنا جوشیلا ہو جاتا ہے کہ سامعین اور ناظرین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر مضمون کو بھول جاتے ہیں. اس کی آواز کی کڑک اتنی ہو جاتی ہے کہ سامعین کو اصل مضمون کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی ہے اور اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے جس سے تقریر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. میں انہی معروضات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیان و خطابت کے زمرے میں حکم کی حیثیت سے رہنے والے مفتی محمد اسرار صاحب وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر حضرات علماء کرام, معزز سامعین کرام, سرزمین بڑھانا پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام تقابلی پروگرام اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے
اور اس بات کی علامت ظاہر کر رہا ہے کہ پھر سے اس بستی کے اندر وہ اکابرین کی یاد تازہ ہونا چاہتی ہے، اور پھر سے اس بستی میں قرآن کی فضائے عام ہونا چاہتی ہیں، اور پھر سے وہ دینی درسگاہیں قائم ہونا چاہتی ہیں جو اب سے تقریباً 150 سال قبل ہمارے اکابرین بڑھانا اور علماء بڑھانا نے قائم فرما کر چہار دانگ عالم کے اندر علم کی فضاؤں کو عام کیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا شعیب عالم القاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، جو عرصہ دراز سے دین کی ایک اہم خدمت کو انجام دے رہے ہیں، خدمت قرآن۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں حکم کی حیثیت سے اس خدمت میں رہا ہوں، اس میں جو بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، اس میں کچھ جو ابھی حضرت مفتی محمد حسین صاحب اصلاح فرما کر گئے ہیں، اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے جو بیانات ہیں وہ تقاریر ہیں وہ اصلاحی ہوں اور قوم و ملت کے اندر دین کا درد اور فکر پیدا کرنے والے بیانات ہونے چاہیے۔ یہی اصل ہے، اور انہی سے جو ہے دل میں اور قوم و ملت کے اندر ایک فکر اور ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرایا جائے گا اور ایک بچے کو باقی رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ حضرات، یقیناً ہم حضرت مولانا شعیب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو بھی یہ خدمت سونپی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے مسابقے کا اور حضرت کی قرآن کی خدمت کا، تو ظاہر ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، جگ ظاہر ہے، اظہر من الشمس ہے، کوئی آدمی اس سے غیر متعارف نہیں۔ میں نے جج کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے شروع سے لے کر کے اخیر تک طلبہ کا پروگرام سنا، نمبرات دیے۔ میں دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو طلبہ آئے، تقریریں کی، ہر ایک طالب علم سے ہمیں محبت ہے، ہر ایک طالب علم ہمارے لیے بیٹے کی طرح ہے یا بھائی کی طرح ہے، لیکن بہرحال مسابقہ ہے، اس میں آگے پیچھے کرنا ہی پڑتا ہے، اور بالکل انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جو بھی فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا، میں انتہائی مؤدبانہ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ برائے کرم اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے۔ اس میں کچھ بچے وہ ہوں گے جن کی پوزیشن نہیں آئی، تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آپ بہت شاندار مقرر ہیں، آپ سند یافتہ مقرر ہیں، خطیب ہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اور جن کی پوزیشن آئے گی تو وہ تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کو اسلام کی نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ سمجھیں، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھیں خیال میں، جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھیں خیال میں، لمحوں کا فاصلہ ہے عروج و زوال میں۔ کلام پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں دیگر چیزوں کی تیاری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس آیت کے ماتحت مفسرین نے ایک ذریعہ بیان و خطابت بھی بیان فرمایا ہے۔
کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں دیگر چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہیں ایک اہم اور معتبر ذریعہ بیان و خطابت ہے۔ اس مسابقے میں آپ حضرات شریک ہوئے، ہم آپ حضرات کے بھی مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عالم بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے درمیان میں ایک لائق اور با کمال اور با صلاحیت شخصیت جو اس وقت میں تصوف کی دنیا میں ایک مثال لگتی ہے اور جن کو ہمارا یہ پورا علاقہ جن کے تصوف کا قائل ہے اور جن کی صلاحیت کا قائل ہے، میں ضروری سمجھوں گا کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان کو بھی اس بات کے لیے تکلیف دوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جن کا نام ہے نام اس میں گرامی مفتی محمد نسیم صاحب۔ وہ تشریف لائے اور اس مدرسے کی اور اس ادارے کی جو بھی خدمات ہیں وہ اپنے تاثرات کی کڑی میں سے پیرو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، یہ تنظیم دعوت القرآن کے نام سے مشہور ہے اور اس کے تحت ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو تجوید اور تصحیح کے ساتھ پڑھنے کا ایک مشن پھیلایا جا رہا ہے جو بہت ہی مبارکباد کے قابل ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس کام کو بڑھائیں اور پھیلائیں اور اس کا اتباع کریں اور اس کی تقلید کریں۔ مگر میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سبھی علماء کرام کو اور سبھی طلباء کو اور بڑھانے کے اور اطراف کے رہنے والے اور دور و دراز سے آنے والے مہمانوں کو کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کرنے اور کرانے کا اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا